وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، عدت اپنی ختم کر لیں، مدت ان کی ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ تم روکو ان کو، أَن يَنْكِحْنَ کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی خامدوں سے۔ یعنی اگر کسی عورت کا اور کسی مرد کا معاملہ بن چکا ہے اور عورت کو طلاق ہو چکی ہے، عدت اس کی پوری ہو چکی ہے، اور پھر وہ اگر چاہتی ہے کہ میں انہیں اسی خامد سے نکاح کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے، وہ اس لڑکی کا بھائی، اس لڑکی کا والد اس کو نہ روکے۔ ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ جب ایک طلاق ہو جائے یا دو طلاقیں ہو جائیں، اس صورت میں وہی لڑکی اسی خامد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو جائیں پھر وہ طریقہ ہے کہ کسی اور خامد سے، کسی اور آدمی سے زندگی پوری اکٹھی رہنے کا نکاح کرے۔ وہ 3 طلاقوں کی صورت میں وہ شکل ہے، 1 اور 2 طلاقوں کی شکل میں وہی لڑکی اسی خامد سے دوبارہ حاکمیر، نئے حاکمیر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ راضی ہوں آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ذریعے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ذالکم ازکی لکم واطہر یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت پاک صاف ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ یہ طلاق کے بعد بھی، یہ تو ویسے تو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے عورت دودھ پلائے گی، اس کی ماں ہے، اگر اس کے طلاق کے باوجود بھی وہ عورت دودھ پلائے، 3 طلاقیں ہو چکی ہوں تو وہ عورت بچہ ہو پیدا ہوا ہے تو 2 سال اس کو دودھ پلائے اور اپنے خامد سے خرچہ وغیرہ لیتے رہے۔ لمن اراد اس شخص کے لیے حکم ہے جو ارادہ کرے کہ وہ مکمل کرے دودھ کی مدت کو، جو چاہتا ہے کہ دودھ کی مدت مکمل کرے وہ 2 سال دودھ پلائے، وہ عورت خامد کے بچے کو دودھ پلائے۔ اچھا، اس کے بعد وعلی المولود لہ اور جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے یعنی باپ خامد، رزقہن ان کا رزق، وکسوتہن اور ان کا کپڑا، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ۔ والد کے ذمے کیا ہے؟ وہ جس کا بچہ ہے اس کے ذمے یہ ہے کہ ان اپنی بیویوں کا جو طلاق ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی ان کا کھانے کا خرچہ وغیرہ اور ان کے کپڑے اس کے ذمے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، جو معروف طریقے سے معاشرے میں چل رہا ہے نا، اسے معاشرے کے مطابق ان کو رزق کھانا بھی دے اور ان کو کپڑے بھی دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدہ بولدہا نہ نقصان کیا جائے والدہ کو یا تنگ کیا جائے والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ والدہ کو کیا تنگی ہے؟ والدہ کو مثلاً وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، طلاق اس کو ہو چکی ہے اور جو اس کا خامد ہے، بچے کا باپ ہے، بچی کا باپ ہے، تو وہ اس کو خرچہ نہیں بھیجتا، صحیح ہے؟ وہ عورت بیچاری تنگ ہے، کہتی ہے کہ میں دودھ پلا رہی ہوں، مجھے کمزوری بھی ہو رہی ہے، میں اپنے والدین کے پاس سب کچھ کھا رہی ہوں اور یہ مجھے خرچہ نہیں بھیجتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اس والدہ کو تنگ نہ کیا جائے بچے کی وجہ سے، اس کو خرچہ پورا دیا جائے، اور والد کو بھی تنگ نہ کیا جائے کہ لڑکی دودھ پلا رہی ہے وہ اور اس کے لڑکی کے جو والدین ہیں آگے، یہ سب پورا خاندان فیملی مل کر صرف بچے کی وجہ سے بچے کے والد کو کہیں کہ نہیں ہمیں خرچہ ہمارا 3000 بنتا ہے مہینے کا لیکن ہم اس سے 10,000 مانگ رہے ہیں یا 20,000 مانگ رہے ہیں، 30,000 مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ والد کو بچے کے والد کو تنگ کرنا ہے، نہ بچے کے اس بچے کی والدہ کو تنگ کرنا ہے۔ وہ دودھ پلا رہی ہے اس کو اس کا حق دو، اور جو خامد ہے وہ دودھ پلوا رہا ہے تو وہ اس کا حق دے، بیوی کو بھی دو، اور بیوی بھی اپنے خامد کو، طلاق ہو چکی ہے میاں بیوی کی تو وہ بیوی بھی اپنے خامد کو تنگ نہ کرے کہ مجھے خرچہ زیادہ دو، لہذا درمیان معاشرے میں معاشرتی طور پر جو خرچہ بنتا ہے اتنا دے، کوئی کسی کو تنگ نہ کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور وارثوں پر بھی اسی طرح ہے۔ وارث کون ہے؟ لڑکی کے
والد والدین یعنی سسرال وغیرہ، اور اسی طرح لڑکے کے والد اور والدہ، لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے دونوں، اللہ فرماتا ہے ان پر بھی ایسے ذمے ہے کہ وہ بھی اس بچے کا خیال رکھیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما دونوں کی رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر۔ طلاق ہو چکی ہے، وہ عورت ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہے، یہ لڑکا ہے یہ اپنے گھر میں ہے اور ان کا بچہ ہے، اور آپس میں دونوں اصلاح مشورہ کر سکتے ہیں، طلاق کے باوجود بھی صلاح کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں رضامندی سے۔ اگر وہ چاہیں کہ دودھ چھڑوا دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے۔ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، اگر تم چاہتے ہو کہ میاں بیوی طلاق تو ہو چکی ہے، دونوں جدا ہو چکے ہیں، 3 طلاقیں بھی ہو چکی ہیں، اور طلاق البتہ اس کو کہتے ہیں، طلاق بتہ بالکل جدائی اس میں، تو اگر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم دودھ کسی اور عورت سے پلوا لیں اور عورت سے کہیں اپنا خرچہ لیتی رہے اور بچے دودھ پلاتی رہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم تم سپرد کر دو جو تم نے ان کو دینا تھا اچھے طریقے کے ساتھ، ان عورتوں کو جس کو ہم دایا کہتے ہیں، دائی کہتے ہیں، آیا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کو جو تم نے دودھ پلوانا ہے ان کو ان کے پیسے وغیرہ ان کی مزدوری دے دو، دودھ پلاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، یذرون اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، ازواجن وہ بیویاں چھوڑ جائیں۔ یہ عدت کا بیان ہونے لگا ہے کہ اگر کوئی خامد بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بیوی کو چھوڑ جاتا ہے تو وہ کیا کریں، بیویاں یتربصن وہ انتظار کریں، بانفسہن اپنے آپ کے لیے، اور بات اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کریں، سوگ منائیں، افسوس کریں، 4 مہینے 10 دن وہ افسوس کریں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا پس جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، جب عدت وہ مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لڑکی کے والدین کو حکم ہو رہا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا جو بھی وہ کرنا چاہیں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف اچھے اور معروف طریقے کے مطابق، یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ چاہتی ہے کہ آگے اپنا نکاح کروا لے اور تمہیں کہہ دے، نکاح یہ بات یاد رکھیں، نکاح والد نہیں کرنا ہے، اس کے سرپرست ولی نہیں کرنا ہے، والد کی صورت میں، چچا کی صورت میں، یا اس کا بھائی وغیرہ کی صورت میں، ان میں جو بھی اللہ فرماتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ چاہتی ہیں تو ان کو کروا دو۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم به اس چیز میں کہ تم اشارہ کرو اس کے ساتھ، من خطبت النساء عورتوں کی منگنی کے لیے، عورتوں کی منگنی ایسے موقع پر جب 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے، ابھی وہ عدت کے اندر ہے، سوگ کے اور افسوس کے اندر ہے، تو اگر تم اشارہ کر لو عورتوں کی اس منگنی کے لیے تو تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم یا تم چھپا لو اس کو اپنے سینوں میں، اپنی جانوں میں، یا اپنی جانوں میں اس کو چھپا لو، یا تم اشارے سے اس عورت سے کہہ دو کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کا خامد فوت ہو چکا ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا، میرا بھی خیال تھا کہ میں بھی کسی سے کوئی نکاح کروں، میں سوچتا ہوں کسی سے کر لوں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اشارے میں یہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن کھلا واضح طور پر ہم نہیں کہہ سکتے تو کوئی بات نہیں، تیرا خامد فوت ہو چکا ہے میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، کوئی ٹینشن نہیں لینی، اس طرح کے ہم واضح الفاظ نہیں کہہ سکتے۔
یا تم اشارہ کرو اپنے جانوں میں، یعنی چھپا کر رکھو اپنے، یا تم الراز تم کا معنی اشارہ کرو، اکنان تم چھپاؤ اپنے جانوں میں۔ عالم اللہ، اللہ نے جان لیا ہے، انکم تذکرون، بے شک تم عن قریب ان سے بات ذکر کرو گے، ان سے اللہ کو پتہ ہے کہ تم ان سے بات ضرور کرو گے۔ ولیکن لا تواعدوہن، لیکن نہ تم وعدہ کرو ان سے پوشیدہ، ان سے کوئی پوشیدہ وعدہ نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم ان کو اچھی بات کہو، اچھی ان کی باتوں کوئی نہ کوئی کہہ دو، اچھی بات اشارے کنائے میں اچھی بات کہہ دو، لیکن ان کو واضح طور پر پیغام نہ دو کہ میں نے تم سے ضرور شادی کرنی ہے۔ ولا تعزموا، اور نہ تم عزم کرو، عقدۃ النکاح، پختہ نکاح کرنے کا، یعنی عزم کرنا کہ میں تجھ سے ضرور نکاح کر لوں گا، ایسی بات نہ کرو۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ جو عدت ہے اپنی مدت کو پہنچ جائے، جو عدت کا ٹائم ہے اس کو آخری ٹائم پہنچ جائے، پھر ان سے بات کرنی ہے، پھر بے شک پیغام بھیج دو ان کو، یا خود بات کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما فی انفسکم، جانتا ہے جو تمہاری جانوں میں ہے، فاحذروہ، پس ڈرو اس سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔